جو بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت، وہ نہیں، جو معذور ہے وہ نہیں، جو صحت مند ہے، جوان ہے، وہ ہر شخص اس غزوے میں، لڑائی میں شامل ہوگا۔ کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سب نے شامل ہونا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نفیر عام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کا ایک غزوہ ہے جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ تبوک جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر اس پورے واقعے کی، کیونکہ یہ جو غزوہ تبوک ہوا یہ سن 9 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا لشکر، اور اس کے اندر بہت زیادہ تکالیف پیش آئیں اور بہت زیادہ سختی کا زمانہ تھا، اور اس وقت حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ جو بڑے تنگ حالات تھے۔ غزوہ تبوک سے پہلے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ایک تھوڑا پس منظر آ جائے۔ جب فتح مکہ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے ناظرین غزوہ موطا ہوا، اور غزوہ موطا کا سبب کیا بنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو خط لکھنا شروع کیے۔ تو ایک خط جو ہے قبیلہ بنو غسان، جو یہ موطا کا جو ایریا ہے نا، جارڈن کے پاس ہے، فلسطین، اب تو پہلے تو فلسطین کا حصہ تھا، سرزمین شام کا، لیکن ابھی وہ جارڈن کا حصہ ہے۔ وہاں کا ایک سردار تھا عیسائی جس کا نام تھا بنو غسان قبیلے سے تعلق تھا، اور شرحبیل عمر نام تھا اس کا۔ اور اس نے کیا کیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے جو خط لے کر گئے تھے، حارث نام تھا ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو لہذا اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ یہ آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ جی جو آپ کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے اس کو پروٹوکول حاصل ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جی وہ تو پیغام رساں ہوتا ہے، وہ تو آپ کا پیغام لے کے جا رہا ہے، ایک ملک کا پیغام دوسرے ملک لے کے جا رہا ہے، تو اس کو تو ایک خاص پروٹوکول حاصل ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جی اس کو آپ قتل کر دیں یا آپ اس کو قید میں ڈال دیں یا آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں۔ جو سلوک آپ اس کے ساتھ کریں گے تو گویا کہ وہ سلوک آپ اس اسٹیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس ریاست کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں، یعنی اسے ایک آدمی کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ اس کی جو پوری ریاست ہے اس کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی۔ تو لہذا ان صحابی کو شہید کرنے کا مطلب یہ تھا، ڈس رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا، مسلمانوں کی ریاست کو، اسٹیٹ کو چیلنج کیا، حضور کے پیغام کو چیلنج کیا۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اچھا دیکھیں ناظرین، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو لوگ بھی علم سیاست سے واقف ہیں اور جنہوں نے جیو پولیٹیکل سائنس میں جو ہے جنہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنی جو آپ کے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، آپ کے جو اتاشی ہوتے ہیں، اور یا آپ کے جو فوجی ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کے حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، ان کو پورا اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارا ملک کھڑا ہے۔ اگر آپ کسی ایک کو بھی ایسے چھوڑ دیں گے بے یار و مددگار، یا اس کو ڈس آن کر دیں گے، تو اس سے پورا جو نظام ہوتا ہے مملکت کا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اب اس انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ بھئی ابھی اس کے ساتھ اس کو ڈس آن کر دیا، کل کو مجھے کر دیں گے، تو لوگ پھر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ تو لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ تو لہذا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا ناظرین، وہ لشکر غزوہ موتا اس کو کہا جاتا ہے، اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود شامل نہیں ہوئے، اور ان کا جو امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ کو، اور پھر کہا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان باہمی مشورے سے جس کو چاہے اپنا امیر چن لیں۔ تو لہذا یہ غزوہ موتا ناظرین وہ غزوہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، اور میرے جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، اور جعفر طیار، جو طیار کا لقب ملا ہے ان کو، وہ بھی اسی غزوے کی وجہ سے ملا، کیونکہ ان کے دونوں بازو جو ہے انہوں نے علم پکڑا ہوا تھا، جھنڈا، پہلے ایک ہاتھ کٹا، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر جو ہے وہ جنت کے اندر اللہ نے اس کو پر عطا کیے ہیں، جعفر جنت کے اندر اڑ رہا ہے، یعنی دو بازو اللہ کی راہ میں گوائے، شہید کروائے، اور اللہ نے اس کے بدلے میں دو پر عطا کیے ہیں، اور ان پروں کے ذریعے سے جعفر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اڑ رہا ہے، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس غزوے میں ان کو یہ لقب بھی دیا گیا۔ تو لہذا ناظرین یہ غزوہ موتا تھا، اور اس کے اندر ایسے ہی ہوا، حضرت زید بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے باہمی مشورے سے جو ہے اپنا سردار مسلمانوں نے چن لیا۔ اور امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی تو حدیث یہ ہے کہ اللہ کی تلواروں میں سے، سیف من سیوف اللہ میں سے کسی ایک تلوار کو اپنا امیر منتخب کر لیا گیا، تلوار والے کو۔ یہاں پر تو یہ نام نہیں ہے حضرت خالد بن ولید کا، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کے اندر وضاحت کے ساتھ وہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اس نے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ میں اس گستاخ کی گردن اڑا دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ تو لہذا جو حضرات خاص طور پہ یہ جو روافظ ہیں اہل تشیع، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیف اللہ کا لقب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہے، تو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بھی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث صحیح حدیث ہے جس کے اندر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نام لیا اللہ کے رسول نے۔ تو لہذا یہ تو ضمناً میں بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو تھوڑی سی نالج بھی ملتی رہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس لشکر کو بچا کر لے آئے، کیونکہ وہ تو 1.5 لاکھ کا لشکر تھا، اور یہ تو صرف تھوڑے سے 10,000 کے قریب صحابہ تھے، 10-15 ہزار۔ تو لہذا جب وہ وہاں سے لے آئے تو اب اس کے بعد ناظرین یہ جو رومنز تھے نا، اصل میں وہ اس کی مدد کے لیے جو آئے تھے وہ رومنز آئے تھے، کیونکہ وہ روم کی طرف سے جو ہے وہ اپائنٹڈ تھا، وہ جو تھا تو عرب، لیکن جو اپائنٹڈ تھا وہ تو رومنز کی طرف سے تھا، رومن امپائر کی طرف سے۔ تو اب وہ جب مدد کے لیے آئے تو اس وجہ سے مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان بھی ہوا، اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا یہ جو غزوہ تبوک ہوا ہے، یہ اس کی وجہ جو تھی غزوہ موتا تھی، کہ اس سے وہ بدلہ لینے کے لیے کہ بھئی اب رومن کے ساتھ جو ہے جنگ کرنی ہے، ان کو سبق سکھانا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا نقصان کیا مسلمانوں کا۔ تو لہذا ناظرین غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اعلان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور یہ واحد غزوہ ہے کہ جس غزوے کے اندر نفیر عام کا اعلان کیا گیا، یعنی اور جو غزوات تھے ان میں نفیر عام کا اعلان نہیں ہوتا۔ نفیر عام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفیر عام کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو صحت مند ہے، مرد ہے اور جوان ہے، یعنی جو بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت، وہ نہیں، جو معذور ہے وہ نہیں، جو صحت مند ہے، جوان ہے، وہ ہر شخص اس غزوے میں، لڑائی میں شامل ہوگا، کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سب نے شامل ہونا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نفیر عام۔ اور یہ پورے اسلامی غزوات کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کے اندر یہ واحد غزوہ ہے جس کے اندر نفیر عام کا اعلان کیا گیا۔ اور یہ میں تفصیل سے اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، جو پوائنٹ ہے وہ بتانا ہے میں نے آپ حضرات کو۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کے نکلے ہیں 30,000 کی، اور سامنے جو ہے وہ تقریباً آتا ہے کہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ کی فوج جو ہے وہ کس کی؟ رومنز کی آ گئی۔
اور اسی غزوے کے اندر جو ہے پھر وہ اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ وہ بغیر اس کے لڑائی کے وہ ڈر کے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ جو غزوہ تبوک ہے ناظرین، یہ تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے اگر آپ جائیں، اور یعنی اس کا جو بالکل یہ بارڈر کے اوپر ہے، سعودی عرب کے اور کوئی جارڈن کا بارڈر ہے، وہاں پہ بنتا ہے۔ تو تبوک بڑا مشہور جگہ ہے سعودی عرب کی۔ تو لہذا ناظرین اس موقع کے اوپر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی تو 3 صحابہ تھے جو رہ گئے تھے، اور جنہوں نے ایک ہلال بن عتبہ اور ایک کعب بن مالک اور ایک تیسرے ایک صحابی تھے جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو یہ 3 صحابی اور باقی جو ہے تقریباً 80 کے قریب جو ہے منافقین ہیں وہ بھی نہیں گئے۔ اچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو اب یہ منافقین جو ہے وہ جا رہے ہیں اور جا کر عذر پیش کر رہے ہیں، بہانے بناتے جا رہے ہیں، عذر پیش کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول کر رہے ہیں، اور عذر کو قبول کرتے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ اچھا اب تم آ گئے ہو۔ تو وہ یہ گئے اور اندر سے بڑے شرمندہ اور بڑے، تو انہوں نے دل میں ہی پکا ارادہ کیا تھا کہ میں جو حق بات ہے، سچ ہے، وہی بولوں گا، میں کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں کروں گا۔ اور جو ہے وہ کیونکہ اللہ کے رسول تو اللہ کے نبی ہیں، ان سے میں کیسے باتوں کو چھپا سکتا ہوں۔ تو لہذا وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں سچ بات بتاؤں آپ کو کہ میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکا، اور کیونکہ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا ناظرین وہ اس موقع کے اوپر ہوئی ہے کہ جب کھجوروں کے درخت بالکل تیار تھے، کھجوروں کے درخت تیار۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مدینہ منورہ کا جو علاقہ ہے، یہ جو مین ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ کھجور ہے، اور کھجور جب تیار ہوتی ہے تو وہ بکتی ہے، درختوں سے اس کو اتارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو بیچا جاتا ہے، اور پورا سال اس کی پیداوار کے اوپر ہی گزارا کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کھجوروں کے درخت تیار ہوں اور کہا جائے کہ ان کو چھوڑ کر 700 کلومیٹر دور جانا ہے، اور گرمی کا زمانہ ہے، اور ساز و سامان بالکل ہے نہیں، اور بالکل اتنا یعنی بری حالت ہے، اور اتنی بڑی فوج سے جا کے ٹکرانا ہے، تو منافقین تو بہت سارے چلے بھی گئے تھے لیکن 80 کے قریب رہ گئے تھے۔ لیکن اب تو ایسے موقع پر جانا تو بہت بڑی قربانی تھی نا، یہ تو ایک بہت بڑی قربانی کی بات ہے، اور یہ قربانی صحابہ کرام ہی دے سکتے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سستی میں کاہلی میں رہ گیا، بس میں روز کہتا تھا آج نکلوں کل نکلوں، آج نکلوں کل نکلوں، گرمی تھی، اپنے پارک میں آتا تھا، اپنے گارڈن میں اور اپنے باغیچے کے اندر، اپنے باغات کے اندر، اور دیکھتا تھا کھجوریں تیار ہیں، بس اسی سستی اور کاہلی میں کل کرتے ہوئے آج کل کرتے ہوئے جو ہے وہ میں نہیں جا سکا، اور میں نے جو ہے وہ یہ میرا عذر ہے، جو سچ بات ہے، عذر نہیں، میری اپنی سستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ٹھیک ہے، اب تمہارا فیصلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کریں گے، اور ان کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اب چلے جائیں، اور جب اللہ فیصلہ کرے گا آپ کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اچھا، جب یہ واپس آئے ہیں تو لوگوں نے، ان کے خاندان والوں نے، سب نے برا بلا کہنا شروع کر دیا، کہا دیکھو وہ دوسرے لوگ تھے اور وہ بہانے کر کے آ گئے اور ان کو تو معاف کر دیا، تم نے ایکسیپٹ کیا تو تمہارے ساتھ تو یہ کہا کہ بھئی تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے۔ تو لہذا تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یار میں نے یہ کیا کیا، تو یہ تو حضور نے تو مجھے کہا کہ بھئی اب اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو ان کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، یا حضور مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے، حضور کی ناراضگی ختم ہوگی نہیں ہوگی۔ تو لہذا دیکھیں ناظرین، تو جب خاندان والوں نے بھی برا بلا کہا تو دل میں تھوڑا سا وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ جی جو دوسرے 2 صحابی ہیں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ بھئی ہم سے بھی سستی ہوگی اور ہم بھی جو ہے سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا اطمینان ہو گیا۔ تو ناظرین آتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دن تک ان کے ساتھ، حضور نے کہا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، اور یہ بالکل، تو کہتے ہیں حضرت کعب کہ دونوں صحابی تو گھر میں بیٹھ گئے، ان تینوں کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی کوئی بات چیت نہیں کرے گا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ ہو، اور جو ہے وہ وہ 2 صحابہ تو گھر میں بیٹھ گئے اور بالکل ہر طرف سے کٹ کے، کہتے ہیں میں جو ہے وہ باہر بھی نکلتا تھا،
مسجد بھی جاتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، کوئی مجھ سے سلام نہیں کر رہا، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا، اور میں بالکل ایسی میری حالت۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں میری بیوی کو کہا کہ بھئی تم بھی اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اور تم جو ہے تو کہا کہ یا رسول اللہ کہ کیا میں طلاق لے لوں؟ کہا نہیں، طلاق نہیں لو، اور صرف علیحدہ ہو جاؤ، جب اللہ کا فیصلہ ہو اس وقت دوبارہ پھر دیکھیں گے۔ تو کہا بیوی بھی چلی گئی، سب چلے گئے، ہر طرف جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ایک بڑے قریبی دوست ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باغ تھا، تو میں بڑی مشکل سے ان کی دیوار پہ، باغ کی دیوار پہ چڑھا اور ان کو پکار رہا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی جواب نہیں دے رہے، اور وہ بھی انہوں نے بھی رخ موڑ لیا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر تھا، تو ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، اور وہ سب سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی کعب کون ہے، کعب کون ہے؟ تو وہ میرے کسی نے بولا جی وہ وہاں رہتے ہیں۔ تو وہ بندہ آیا، وہ کہیں جو ہے وہ خراسان کا رہنے والا تھا، تو اس نے مجھے آ کے ایک خط دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ خط کھولا، تو اس خط میں وہ امیر خراسان نے لکھا تھا کہ تم ایک بڑے عزت دار آدمی ہو، بڑے تمہارا مقام ہے، شرف ہے، اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ تمہارا جو سردار ہے، تمہارا جو نبی ہے یا تمہارا جو سردار ہے، وہ تمہارے ساتھ اس نے بڑا سلوک خراب کیا ہوا ہے، تمہارے سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور تمہیں اس طرح سے تم ایک آئسولیشن کے اندر زندگی گزار رہے ہو، تو تم ان کو چھوڑو اور ہمارے پاس آ جاؤ، اور ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں وہ تمہارا مقام بھی دیں گے اور یہ دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ اب پہلے تو یعنی اللہ کے رسول کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی، صحابہ کی ناراضگی، اب یہ دشمنان اسلام جو ہے وہ میرے ایمان کے پیچھے بھی پڑ گئے، اب یہ کیا مجھے ایمان سے بھی پھروائیں گے؟ اور کہتے ہیں غصے میں انہوں نے وہ خط جو ہے وہ پھاڑا اور آگ کے اندر جلا دیا، اور اس بندے کو بھگا دیا، کہا کہ یہ جاؤ یہاں سے۔ تو بڑے کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ میں کیا کروں، اور اسی اسنا کے اندر جو ہے دن گزرتے رہے۔ تو تقریباً ناظرین 50 دن گزر گئے۔ 50 دن کے بعد جو ہے ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے اور شور مچاتے ہوئے، اور کہا کہ کعب تمہاری جو ہے توبہ قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر وہ آیتوں کو نازل فرمایا۔ تو ناظرین تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے جو کپڑے پہنے تھے خوشی میں وہی جو جبہ تھا وہ اتار کے اس کو دے دیا، اور خود جو ہے جب نکلا تو کپڑے نہیں تھے، کسی سے ادھار کپڑے پہن کے عاریتاً لے کر حضور کی مجلس میں گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ مجھے سینے سے لگایا۔ تو ناظرین یہ جو واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ سورہ توبہ کے اندر تقریباً 11 سے 12 رکوع ہیں جو غزوہ تبوک کو بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کو بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام تھے اور ان کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک رجحان بن چکا ہے نا کہ فوراً بہانہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جو ہے غلط بات ہو گئی، غلط کام ہو گیا، ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ فوراً نہیں جی میں ٹھیک ہوں نہیں اس کا مطلب یہ تھا، نہیں میں نے اس طرح یہ سوچ کے کیا تھا، یعنی بہانے بازیاں کرتے ہیں اور جو ہے کوئی تعویلیں کرتے ہیں۔ ہمارا عمومی رویہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہانے تراشنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں، ایسے تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ تھا، یہ تھا، فلانا تھا، ڈھمکا تھا۔ صحابہ کرام دیکھیں اسٹیٹ کا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی اور سستی تھی، کاہلی تھی، اب جو آپ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کریں۔ تو دیکھیں یہ اللہ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بھئی کیا ہے۔ تو ناظرین اچھا یہی غزوہ تبوک کا موقع ہے، میں میرے ذہن میں ایک دو باتیں اور آگے وہ بھی بیان کر دوں تاکہ آپ حضرات کے ساتھ جو ہے جو دیکھیں امانت ہے، جو چیز اللہ میرے دل میں ڈالے مجھے چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ منافقین نے حملہ کیا ہے گھاٹی کے اندر، اور پورا پلان کر لیا کہ کسی طریقے سے ان کو کیا کیا جائے، حضور کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا ان کے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ یہ اب گئے تو واپس آنے والے نہیں ہیں، اتنی بڑی فوج رومنز، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا دستور ہے کہ کبھی کبھی چھوٹے گروہ سے اللہ تعالیٰ بڑے گروہ کو بھی شکست دلوا دیتا ہے۔ اب ایک طرف رومن امپائر ہے، دیکھیں پھر رومن امپائر کیسے ختم ہوئی، جنگ یرموک ہوئی، جنگ یرموک کے اندر رومن ختم ہو گئے، اور پھر جنگ قادسیہ ہوئی، جنگ قادسیہ کے اندر جو ہے وہ پورے کے پورا پرشین امپائر ہی ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔